افغان تعلقات میں بہتری کا میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تنظیم تو وہیں پہ قائم ہے. تنظیم کو جو فنڈ مل رہے ہیں وہ تو ویسے ہی ملتے رہیں گے, جو تنظیموں کو اسلحہ مل رہا ہے وہ تو ویسے ہی ملتا رہے گا, اور تنظیموں کے پیچھے جو برین ہے وہ تو ویسے ہی کام کرتے رہیں گے. فضل اللہ نہیں ہوگا, کوئی اور آگے بیٹھ جائے گا, وہ نہیں ہوگا, کوئی اور آگے بیٹھ جائے گا. اصل چیز یہ ہے کہ جب تک ہم ان عناصر کو کا مکمل طور پہ کلام کوما نہیں کرتے. مجھے بریگیڈیئر صاحب کی ایک بات سے اختلاف ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور یہ طالبان جو ہیں یہ بہت برے ہیں. ہمیں اس سے باہر آنا ہے. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ ایک خاص قسم کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اور ایک خاص قسم کی جو سوچ ہے جو اسلحے کے اور طاقت کے سر پہ دوسرے کو یہ منوانے کی کوشش ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں یا جو وہ سوچتے ہیں وہی صحیح ہے, باقی غلط ہے. اس سے ہمیں باہر آنا چاہیے. دہشت گردی تو کوئی بھی ہے, وہ دہشت گردی ہے. افغان طالبان جو ہے نا افغانستان کے اندر آکوپیشنل فورسز آئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکن فورسز کا آنا جسٹیفائڈ ہے افغانستان کے اندر؟ نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں سر, میں جس طرح ہم کشمیر کی اسٹرگل میں بالکل میں یہ اسٹرگل نہیں کہہ رہے تھے نا, ان میں دونوں میں بڑا فرق ہے. کشمیر کی اسٹرگل میں اور افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بڑا فرق ہے. پاکستان کے اندر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ سے پیسے لے کے روس کے خلاف لڑائی کی, اور اس کے بعد اب جب یہ باقاعدہ ایک گنڈے بن گئے, باقاعدہ ان لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہی سوائے طاقت کے, تو اس کے بعد ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اسی خطے کے امن کا بیڑا غرق کیا, پاکستان کے امن کا بیڑا غرق کیا. پاکستان کے اندر جتنی برائی ہے, امریکہ جو چاہتا تھا پاکستان میں کروانا وہ انہی کے تھرو کروایا. وہ آگے جا کے اب افغان طالبان علیحدہ کر دیں, پاکستان طالبان علیحدہ کر دیں, یہ علیحدہ بات ہے. یہ وہی گنڈے ہیں جنہیں امریکہ نے پروان چڑھایا روس کے خلاف, اور آج وہ لوگ اگر اپنی اقتدار کی جنگ میں امریکہ کو قبول نہیں کرے تو ہمیں اسے یہ نہیں لینا چاہیے کہ وہ کوئی فریڈم فائٹر ہے. نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو کسی شخص کو کسی پاور کو دنیا میں آتھورائزیشن نہیں ہے کہ وہ کسی کے ملک کے انٹرنل معاملات میں انگلی کرے, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ روس ہو. یہی امریکہ تھا نا جب روس آیا تھا تو ان طالبان کو استعمال کر رہا تھا, یہی امریکہ تھا نا. ایک سیکنڈ رکے نا, وہ القاعدہ تھا, طالبان تھا, ایک ہی بات ہے. افغانستان پہ حملہ کیا, روس افغانستان پہ کیا, پوری دنیا نے کرٹیسائز کیا روس افغانستان میں کیوں آیا. امریکہ اگر افغانستان میں آئے کس طرح جسٹیفائیڈ ہو سکتا ہے؟ اگر امریکہ افغانستان میں آئے گا تو افغانستان کے لوگوں کو لیجیٹیمیٹ آتھورائزیشن ہے کہ اس کے خلاف لڑیں. نہیں, میں بالکل کہہ رہا ہوں, میں کب کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کسی کونے کے اوپر بھی جب کوئی آ کے بیٹھے گا وہ غلط ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کو آنے کا جواز انہی لوگوں نے فراہم کیا. یہ لوگ خود اس کا حصہ بنے. ان لوگوں نے امریکہ نے ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی, روس کو ٹکڑے کرایا. روس کو ٹکڑے کرانے کے بعد جو اصل لڑائی تھی اس خطے کے اوپر قبضے کی, امریکہ کا یہ پلان روس کی آمد سے 5 سال پہلے امریکہ کا جو ہیڈ تھا وہ یہاں کے نیٹ ورکنگ کر کے گیا. رسار رانا صاحب, اسامہ بن لادن کو امریکہ لے کے آیا تھا, افغان طالبان لے کے آیا. کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اور جب ان کو لے کے آیا تو امریکہ کا کیا جواز تھا کہ افغانستان پہ آ کے حملہ کر دے. لیکن بعد میں سپورٹ تو القاعدہ نہیں, مجھے بتائیں نا افغانستان کا جس نے بھی کیا, القاعدہ نے یا کسی نے کیا, امریکہ کا کیا جواز تھا کہ وہ افغانستان پہ حملہ کرے. مجھے ایک لاجیکل ریزن بنا دیں. امریکہ, اس کا مطلب کہ امریکہ جہاں جائے گا جا کے اس نے لیبیا کو تباہ کیا, عراق کو تباہ کیا. کون سی جسٹیفائڈ ڈیموکریسی ہے کہ امریکہ کو بدماش ہے آ کے ہر جگہ حملہ کر دے؟ جب وہ حملہ کرے, امریکہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن اس کے خلاف لڑنا ضروری ہے نا. اس کلہاڑی کے اندر لوہے کے اندر لکڑی کون ہے؟ وہ ہم لوگ ہیں نا. رانا صاحب, آپ دو چیزوں کو لیبیا میں قذافی کو کس نے مارا؟ لیبیا کے لوگوں نے مارا. ہم خود اس کا حصہ بنتے. ہم نے پہلے اس نے بدماش پالے اس خطے کے اندر اور ان بدماشوں کی آبیاری کی, اس کے بعد روس کو ٹکڑے کرایا, اس کے بعد ان کو گنڈوں کو خالی چھوڑ. آپ افغانیوں کو یہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک نہیں, آپ میری بات کو ٹویسٹ کر رہے ہیں, آپ میری بات کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو نہیں مانتے. ان لوگوں نے امریکہ کو جواز فراہم کیا, کسی کا جواز نہیں ہے کہ وہ آگے کسی ملک میں حملہ کرے. لیکن میرا یہی لوگ حصہ بنے امریکہ, جو بھی بنے حصہ, جو کچھ پیسے لے کے دولت لے کے ان لوگوں نے جو کچھ بھی ہو, بٹ امریکہ has no right to stay in افغانستان. ہم سٹیٹ کر لیں کہ افغان طالبان جو ہیں یہ 1993 کے اندر وجود میں آئے تھے, اس سے پہلے مجاہدین تھے, اور افغان طالبین ان مجاہدین کے خلاف ہی رد عمل تھا.
لیکن بہرحال جب افغان طالبان کو کابل میں حکومت ملی تو انہوں نے بھی وہاں پہ کوئی اچھی پرفارمنس نہیں دی اور اچھا کوئی نہیں کیا کہ ہم اس کے کوئی مثال پیش کر سکیں. لیکن یہ بات کہ افغانستان جو اس وقت سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے ڈرگ کا، اس وقت وہاں پہ جب افغان طالبان کی حکومت رہی ہے 0% ملا عمر کے دور میں بالکل اس میں کوئی شک 0% ڈرگ پہ آ گیا تھا. دوسری بات، افغانستان جس میں کبھی امن نہیں ہوا تاریخ کے اندر، ان سالوں میں وہاں پہ امن رہا. اور پورے افغانستان کے اندر صرف نارتھ کے ایک پاکٹ کے اندر جو تھا وہ چونکہ احمد شاہ مسعود کا تھا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ اپنے ہم اس کے اوپر کریں، ہمیں تھوڑا سا آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے گروپ جو ہیں وہ جب ان کے اوپر ایسی چیزیں آتی ہیں تو وہ ڈیزالو ہو جایا کرتے ہیں، ختم ہو جایا کرتے ہیں. وہ ان میں سے ہو سکتا ہے ایک فیکشن نکل کے داعش میں چلا جائے، ہو سکتا ہے ان میں سے 2 فیکشن نکل کے طالبان افغانستان کے سامنے سرنڈر کر دیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ رابطہ کریں کہ جناب ہم تائب ہونا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں واپس آنے کی اجازت دیجیے، اور ہمیں توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. اچھا سر، ایک بہت اہم سوال پوچھنا چاہ رہی تھی، شارٹ آنسر کیجیے گا کہ اس حملے کے آئندہ دنوں میں پاکستان میں ٹی ٹی پی کے رد عمل کے کوئی امکانات ہو سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ایسا ہو پائے، کیونکہ وہ آرگنائز ہوں گے تو حملہ کریں گے نا. کیڈیے صاحب، ملا فضل اللہ کی ہلاکت کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ ملا فضل اللہ کی موومنٹ جو ہے وہ بڑے عرصے سے، ویسے بنیادی طور پہ پتہ ہے کہ وہ اپنا جو گورنر تھے ایک افغانستان کے نورستان کے پروونس کے، انہوں نے بہت عرصے پہلے کنفرم کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ملا فضل اللہ جو ہے وہ نورستان کے علاقے میں موجود ہے. ابھی جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا جب افطار پارٹی میں گیا تھا، میری جہاں تک نالج ہے یہ کوئی 3 دنوں سے کوئی میٹنگ چل رہی تھی کنڑ کے اندر، جس کے اندر شاید اس کا ایک پارٹ افطار پارٹی بھی ہو سکتا ہے. تو جہاں تک تو اس کے مارے جانے کی تعلق خبریں ہیں، اس میں چونکہ امریکہ میڈیا میں نے کنفرم کر دیا ہے اور ابھی افغان میڈیا نے بھی کنفرم کیا، اور طالبان نے کہا ہے کہ ان کی شورا کا اجلاس جاری ہے. اب دیکھنا ہے کہ یہ غالباً ایک تو عمر مسعود ہے جو ایک شیخ خالد حقانی ہے جو نائب امیر ہے ٹی ٹی پی کا، اور اس کے ساتھ ایک عمر اپنا مسعود ہے جس کو عمر خلیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کمانڈر ہے ٹی ٹی پی کا درہ آدم خیل میں، اور ایک شہریار مسعود ہے جو نارتھ وزیرستان کا کمانڈر ہے. ان کے نام آتے رہے پچھلے دنوں الٹرنیٹیو سکسیسو لیڈرشپ کے لیے، اور ایک اور تھا مولوی نور محمد جو غالباً کراچی چیپٹر کا بھی انچارج رہا ہے. لیکن بات یہ یہاں پہ صرف ہلکی سی سوچنے کی بات یہ ہے، انڈیویجولز کے مرنے سے کیا تحریکیں جو اس قسم کی تحریکیں جن کے اندر فورن فنڈنگ بھی ہو اور جو بنیادی طور پہ کسی بلیف کے اوپر نہیں بلکہ ایک مذہبی سائیکالوجی کو اپنے ایڈوانٹیج میں، اس بلیف کو مس بلیف کے طور پہ، مس گائیڈنس کے طور پہ، ایکسپلائٹیشن کے طور پہ استعمال کر رہی ہوں، اور اس کے اندر فورن فنڈنگ موجود ہو اور فورن پیٹرونیج موجود ہو. تو وہ چیزیں انڈیویجولز کے مرنے سے ختم تو نہیں ہوتی، اس پہ ٹیمپریری بلاکیٹ ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے رضی صاحب، آپ کی کیا اطلاعات ہیں پاکستان کی دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے؟ جو ملا فضل اللہ کی ہلاکت ہے یہ کتنا اہم بلڈ اپ ہے؟ دیکھیے، کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر امن تھا، اور جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا، میرے پاس بھی وہی اطلاع ہے کہ اب، اور خاص طور پہ جو ان کا سلسلہ ٹوٹا تھا اور جو سمیش ہوا تھا کلبھوشن یادو کے پکڑنے سے، بہت بڑا نیٹ ورک پاکستان کے اندر سے اپروٹ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے تھے. اور یہ جو اس وقت آپ کو امن نظر آتا ہے، تھوڑا بہت بلکہ زیادہ تر امن نظر آتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے ان تمام آپریٹیوز کو اپروٹ کیا. نہ صرف کہ اپروٹ کیا بلکہ ان کو ایلیمینیٹ بھی کیا اور پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا. اب اس کے بعد نئے فیز کے آغاز کے لیے یہ میٹنگز ہو رہی تھیں. بریگیڈیئر صاحب نے بڑی مناسب بات کہی ہے، اور اس میں جو تھے وہ ان کے سارے فیکشنز کو اکٹھا کیا جا رہا تھا مختلف انسینٹیوز دے کے. دیکھیے، جہاں پہ پیسہ انوالو ہوگا نا، پیسے کی وجہ سے نا 2 بھائیوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے. شاہ محمود قریشی اور اس کے بھائی کے اندر جو لڑائی ہے وہ گدی کے پیسے کی ہے نا، تو 2 بھائیوں میں بھی پیسہ لڑائی کروا دیتا ہے. یہ تو پھر مختلف جو خیالات کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوئے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں سے مزید فیکشن نکلیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 6 ماہ پہلے جب تحریک طالبان افغانستان جو ہے انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ داعش کے ساتھ کو کوارڈینیشن کر رہے تھے.
تو تحریک طالبان افغانستان کے اوپر امریکنز نے اٹیک کر دیا تھا اور یہ حملہ جو تھا ان کا ناکام ہو گیا تھا. ادروائز وہ ان کا خیال تھا کہ ہم کنر سے ان کو نکال کے اور دورستان سے نکالتے ہوئے کہیں اور مطلب کہ یا تو ان کو ایلیمینیٹ کر دیں گے یا سرنڈر کروائیں گے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو انہی دنوں کے اندر نارتھ کے اندر جو ان کے فیکشنز تھے یا نارتھ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے داعش نظر آتی ہے یا ان کے کچھ فوٹ سٹیپ نظر آتے ہیں, ان تمام نے افغان طالبان کے سامنے سرنڈر کیا اور ان کو تب وہ جان کی امان ملی تھی وہاں پہ. اس کے بعد انہوں نے ادھر اٹیک کیا تو امریکنز نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا, تو یہ وہ کام ختم نہ ہو سکا. اب اگر ہو گیا ہے تو پاکستان کے اندر امن کی دلیل ہوگا. تو ٹی ٹی پی کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے؟ بہت بڑا دھچکا ہے. شاید وہ اپنا وجود اب برقرار نہ رکھ سکیں. پہلے خالد سجنا برآمد ہوا تھا, اس کا ایک الگ گروپ بن گیا تھا, پھر احرار والے الگ ہوئے تھے. یہ ایک مختلف گروپ جو تھے انہوں نے آپس میں مل کے ایک جال سازی کر کے نا طالبان کا نام اڈاپٹ کر لیا تھا. یہ طالبان والبان نہیں ہے, یہ اور لوگ. تو سر جو ملا فضل اللہ کے بعد ٹی ٹی پی کے امیر کے لیے جو ہے وہ کس کا انتخاب جو ہے اس وقت نور ولی صاحب جو ہیں وزیرستان سے, جو میرے پاس ایک نام آیا برگیڈ صاحب کے پاس ایک سے زائد ہے, لیکن میرے پاس مولوی نور ولی صاحب ہیں. یہ ڈپٹی امیر ہے نا, ہاں جو میں نے آپ کو یہ وزیرستان سے ہیں, جو وہاں پہ اس کا اپنا نام ہو سکتا ہے وہ ایک ہے, اور دوسرا یہ بھی ایک نام ہے میں نے کہا, اور ایک ہے خالد عمر جو در اعظم خیل چیپٹر کا جو رہا ہے. ان لوگ یہ ہیں جو